تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے ساتھ انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے ہمارے جامعہ کی شورا کے ممبر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فیاض بنایا ہے آپ لوگ بہت ہی سخی ہیں کل ہمارے ختم بخاری کے اجلاس میں جو فتاوی محمودیہ کا سیٹ دیا گیا ہے ابتدا سے فارغ ہونے والے طلباء کو تقریباً 32 جلدوں میں 25 طلباء کو یہ کتاب انعام میں دی گئی ہے الحمدللہ اس کی پوری قیمت آپ ہی نے ادا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اللہ قسم ایک کی قیمت تقریباً 5000 روپے کے جلسے میں تشریف لائے دور دراز سے مہمان گرامی السلام علیکم۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے وقت جب یہاں پہلے حاضری ہوئی تھی تو اس مسجد کی تعمیر جاری تھی الحمدللہ آج دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی قریب ابھی کام تو کافی باقی ہے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب کے تعلق سے اس جنگل میں منگل اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ میں کوئی عالم مولوی یا فاضل نہیں ہوں لیکن ایک بات جو آج کے دور میں چل رہی ہے اور جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگوں نے اب شکوے اور شکایت کا دامن پکڑ لیا ہمیں اس سے بچنا ہوگا اور تحریر سے اور تقریر سے کام چلنے والا نہیں ہے کام چلنے والا ہے اصلی تعلیم سے جو تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں سب سے افضل اور سب سے اچھی تعلیم یہی ہے لیکن یہ دینی تعلیم جہاں ہمیں شعور سکھاتی ہے جہاں ہمیں اچھا اور برا بتاتی ہے جہاں ہمیں گناہ اور ثواب کی تہذیب دیتی ہے اور اس کا پتہ بتاتی ہے اسی طرح ہمارے لیے دنیاوی تعلیم بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے میری معتمانہ درخواست ہے کہ ہمارے معاشی حالات جس اعتبار سے یہاں کسان مزدور اچھے اور بڑے لوگ بیٹھے ہیں کچھ کے حالات اچھے ہوں گے کچھ کے حالات یقیناً سی بات ہے کمزور ہوں گے معاشی اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک تعلیم کا دامن اس مضبوطی سے نہیں پکڑا جس مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تھا کیونکہ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے اقرا کے معنی ہے پڑھنے کے ہم نے پڑھنا بھول گئے ہیں لیکن پڑھے بنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں اور اس مختصر سی بات پہ صرف اپنی بات ختم کروں گا یہ کہہ کر کہ آج یہاں سے یہ عزم لے کے اٹھیں یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمیں انہیں پڑھانا ہے ہمیں آدھی روٹی کھانا ہے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا ہے جب ہمارے بچے پڑھ جائیں گے ان میں شعور آ جائے گا ان میں تہذیب آ جائے گی ان میں تمدن آ جائے گا تو ہمیں کسی سے نہ شکایت کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی کی کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ کوئی تنقید کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گورا کیا ہے کالا کیا ہے لیفٹ کدھر جاتا ہے رائٹ کدھر جاتا ہے تو ساری زندگی ہماری جو شکوے شکایت میں گزر چکی ہے اسے اب ہمیں ختم کرنا پڑے گا خدایا اپنے بچوں کو پڑھائیے جو آپ کی زندگی گزر چکی ہے اس سے سبق لیجئے کہ ہم جاہل کہلائے گئے لیکن ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے آنے والے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور دین اور دنیا کو دونوں سمجھیں اور آج اس موقع پہ دعا کریں کہ ہمارے بزرگ مفتی عبدالرزاق صاحب نے جو کام کیا ہے جو اللہ ان سے کام لے رہا ہے اللہ انہیں صحت سے رکھے اور ان کا سایہ ہمارے پر دیر تک قائم رہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں اللہ حافظ السلام علیکم